استاذہ میری اپنی آبزرویشن ہے، ابھی جیسے آپ نے بتایا سوسائٹی کا بھی رول ہے اور خاندان کا، ماں کا، سب کا رول ہے. تو جو ایک ماں ہے آج کل وہی اپنے بچوں کو برائی کا حکم دیتی ہے، اور اتنے گھرانے ہیں جو اس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے اب سسرال جانا ہے تو روب رکھنا ہے، اپنی بات منوانی ہے، ان کی نہیں ماننی، اور جب بچے ہوں گے تو وہ تمہارے سسرال والوں سے اٹیچ جو ہیں وہ نہ ہوں. اور پھر ہر وقت اس طرح کی ہدایات ہوتی ہیں کہ کلیشز بڑھتے ہیں اور یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں. تو ایک ماں ہی اپنی بیٹی کا جو گھر ہے وہ برباد کر دے تو کیا اس کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا؟ کیا اس میں شعور کی کمی ہے؟ تو غلطی کہاں پر ہے؟ کیونکہ اس چیز کو روکنا بہت ضروری ہے. عقیلہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اچھی مائیں تیار نہیں کی، ماں کو نہیں سکھایا. ماں کا رول اس سوسائٹی میں جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں وہ اتنا زیادہ ہے کہ مزید کچھ کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. ماں نے اسے اس کی بائیولوجیکل نیڈز کا بہت خیال رکھا ہے. ایک حیوان کے طور پر اسے بڑھانے، اس کے جسم کی حفاظت کے لیے بہت خیال رکھا. اس کی عقل اور اس کی روح کی حفاظت کے لیے اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. عقل کی حفاظت کے لیے کیا اس نے نشے سے دور رکھنے کی کوشش کی کہ آج یعنی اس سے کوئی بھی صاحب شعور بے خبر نہیں رہ سکتا کہ کس طرح سے ہمارا ملک نشے میں ڈوب رہا ہے. اور اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ اس بارے میں حکومتی ادارے بے خبر ہیں تو ایسا نہیں ہے، یا عوام الناس بے خبر ہیں تو ایسا نہیں، یا پیرنٹس بے خبر ہیں ایسا بھی نہیں ہے، پیرنٹس بھی نہیں بے خبر. اچھا، ماں باپ نے کیا ان کی عقل کی حفاظت کے لیے انہیں ان کا دین سکھایا؟ دین کی ضرورت بھی خیال نہیں کرتے. کیا ماں باپ نے انہیں ان کا دین سکھایا؟ اللہ کی کتاب سکھائی. کیا ماں باپ نے انہیں یعنی میوزک سے بچانے کے لیے انہیں کوئی یعنی ٹپس دیں، انہیں زندگی میں سمجھایا کہ میوزک سے آپ جو لطف اٹھانا چاہتے ہو اس سے زیادہ بڑا لطف آپ قرآن سے اٹھا سکتے ہو؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ماں باپ نے روح کی حفاظت کے لیے، اخلاق کی حفاظت کے لیے اور باہمی تعلقات کی حفاظت کے لیے، صلہ رحمی کے لیے اپنے بچوں کو ٹریننگ نہیں دی. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے یہاں شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ایک جاہلوں کی فوج، ظفر موج تیار ہو رہی. میں یہ نہیں سمجھتی کہ یہ ایک اچھا مسلمان بنانے سے محرومی کی بات ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں اچھا انسان بھی نہیں رہنے دیا، ہیومینٹی کے لیول پہ بھی نہیں رہنے دیا کہ چلو بحیثیت انسان کے اس کے اندر کچھ بنیادی صفات تو ہوتی ہیں. وہ تو ایک حیوان کی صورت میں ابھر آیا.